آئندہ بجٹ میں تنخواہوں اور پنشن میں کتنا اضافہ ہوگا؟ زیادہ پنشن لینے والوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور۔ پنشن اصلاحات کے لیے جامع پیکج۔ آئندہ بجٹ میں تنخواہ اور پنشن میں 10 سے 15% اضافہ زیر غور۔ حکومت پنشن اصلاحات متعارف کروانے کو تیار۔ ایک سے زیادہ پنشن پر پابندی اور کئی دیگر اصلاحات شامل۔ حکومت آئندہ بجٹ برائے 2024 سے 2025 میں سرکاری شعبے کے ملازمین کے لیے 10 سے 15% تک تنخواہوں میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر کام کر رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے IMF کے ساتھ توسیعی فنڈ سہولت یعنی EFF کے تحت $6 ارب کی حد میں معاہدہ کرنے کی خواہش کے درمیان حکومت کو سخت مالیاتی اقدامات کرنے کے لیے اپنی سیاسی قوت ارادی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، جس میں FBR ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو دونوں کے ریونیو میں اضافے کے ساتھ ساتھ اخراجات کو محدود کرنا بھی شامل ہے۔ حکومت آنے والے بجٹ میں FBR ٹیکس ریونیو کا ہدف 12.5 ٹریلین روپے سے زیادہ طے کرنے کے آپشنز پر غور کر رہی ہے۔ تنخواہوں کے محاذ پر وزارت خزانہ تنخواہ میں صرف 10% اضافہ کرنا چاہتی ہے، پھر بھی کچھ دباؤ ہو سکتا ہے، اس لیے اگلے بجٹ میں تنخواہ میں اضافے کو 12.5 یا 15% تک بڑھانے کے لیے اسے 2.5% یا زیادہ سے زیادہ 5% تک لانے کے لیے مالیاتی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ گریڈ 20، 21 اور 22 کے اعلیٰ گریڈ کے افسران کے لیے 20 سے 25% تک گاڑیوں کی مونیٹائزیشن کو بڑھانے کی ایک اور تجویز زیر غور ہے۔ گریڈ 20 کے افسران 67,000 روپے ماہانہ، گریڈ 21 کے افسران 77,000 روپے ماہانہ اور گریڈ 22 کے افسران 87,000 روپے ماہانہ کے حساب سے گاڑیاں مونیٹائز کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے دی نیوز کو تصدیق کی کہ حکومت 2024 سے 2025 کے اگلے بجٹ میں پنشن اصلاحات متعارف کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ان پینشنرز پر ٹیکس لگانے کی تجویز بھی زیر غور ہے جو ماہانہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ پنشن لے رہے ہیں۔ امکان ہے کہ حکومت اگلے بجٹ سے زیادہ پنشن لینے والوں کے لیے مختلف سلیب متعارف کروا سکتی ہے۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع نے دی نیوز کو تصدیق کی کہ ہم 2024 سے 2025 کے اگلے بجٹ میں پنشن اصلاحات کے لیے ایک جامع پیکج کے ساتھ سرکاری شعبے کے ملازمین کی عمر کی حد کو 2 یا 5 سال تک بڑھانے کی تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ مختلف تجویزوں کے مطابق وفاقی حکومت کے ملازمین ریٹائرمنٹ سے پہلے سروس کے آخری 36 مہینے کے دوران حاصل کیے گئے 70% اوسط قابل پنشن معاوضے کی بنیاد پر مجموعی پنشن کے حقدار ہوں گے۔ ایک سرکاری ملازم 25 سال کی سروس کے بعد جلد ریٹائرمنٹ کا انتخاب کر سکتا ہے، تاہم ملازم ریٹائر ہونے والے سال سے لے کر ریٹائرمنٹ کی عمر تک مجموعی پنشن میں 3% فی سال کی کمی کے جرمانے کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ پنشن میں کوئی بھی اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت شمار کی جانے والی پنشن پر دیا جا سکتا ہے۔ خاندانی پنشن، شریک حیات کی موت یا عدم استحقاق کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 سال کی مدت کے لیے باقی اہل خاندان کے لیے ہی قابل قبول ہو سکتی ہے، بشرطے کہ شہدا پنشن کی صورت میں اہل خاندان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت شریک حیات کی موت یا عدم استحقاق کے بعد 20 سال تک فراہم کی جائے۔ مزید یہ کہ کسی پنشنرز کے معذور یا خصوصی بچوں کی صورت میں فیملی پنشن ایسے بچوں کی زندگی کے لیے قابل قبول رہ سکتی ہے۔ وفاقی حکومت کے ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت اپنی مجموعی پنشن کا زیادہ سے زیادہ 25% وفاقی حکومت کی جانب سے تجویز کردہ شرائط و ضوابط پر کم کرنے کا اختیار دیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں وفاقی حکومت کے پنشنر کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت یا تعینات کیا جاتا ہے، چاہے وہ باقاعدہ یا معاہدے کی بنیاد پر ہو یا ملازمت کے کسی بھی طریقے پر، پنشنر کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ پنشن برقرار رکھے یا اس ملازمت کی مدت کے دوران مذکورہ ملازمت کی تنخواہ نکال سکے۔ ایسی صورت میں جہاں ایک شخص ایک سے زیادہ پنشن کا حقدار بن جاتا ہے تو ایسے شخص کو پنشن میں سے کسی ایک کو حاصل کرنے کا اختیار حاصل ہو سکتا ہے۔